اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم لو قیل فی المسألۃ الآتیۃ بحرمت بیع الخشب ممن یعلم انہ یعملہ صنما لظاہر هذه الاخبار صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فیہ لیکن ظاہر هذه الاخبار معارض بمثلہ او بأسرع منہ کما سیجی۔ ہماری گفتگو اس میں تھی کہ اگر ایک چیز کے اندر حلال اور حرام دونوں منفعتیں موجود ہوں اور اس میں التزام یہ کیا جائے کہ اس کو حرام میں استعمال کیا جائے تو وہاں پر اس کا بیچنا خریدنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو وہ پہلا مسئلہ ہے جس کو انہوں نے عنوان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر انگور سپلائی کر رہا ہوں ایک ایسے کارخانے کو جو شراب بنا رہا ہے، یا مثال کے طور پر انگور سپلائی کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ انگور جو میں سپلائی کر رہا ہوں یہ شراب بنانے میں استعمال ہوں گے، جس شخص کو میں دے رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ شراب بنانے میں اس کو استعمال کرے گا۔ تو یہاں پر جو وہ انہوں نے کہا کہ 3 دلیلیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ جو وہ حرام ہے۔ ایک تو الاعانۃ علی الاثم، گناہ کے اوپر مدد کر رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ مال کمانا حرام ہے، یعنی میں جو پیسے لے رہا ہوں ان انگوروں کے اوپر، ان انگوروں کو دے کر میں گناہ میں مدد کر رہا ہوں تو یہ حرام ہے۔ دوسری دلیل انہوں نے دی تھی کہ اکل مال بالباطل ہے، یعنی یہ جو مال میں دے رہا ہوں یہ باطل کام کے لیے دے رہا ہوں اور اس کے اوپر جو پیسہ اٹھا رہا ہوں یہ اکل مال بالباطل ہے۔ اس طرح سے وہ جو مجھے آرڈر کر رہا ہے کہ انگور دے دیں تو وہ مال کھلا رہا ہے باطل سے، تو وہ کھلا رہا ہے باطل سے اور میں کھا رہا ہوں باطل سے، تو کھلانا بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے، اکل مال بالباطل ہو جائے گا۔ تیسری دلیل تھی خبر جابر، تو خبر جابر تھی جس میں امام سے پوچھا گیا تھا سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل یؤجر بیتہ فیباع فیہ الخمر، تو مولا نے فرمایا تھا حرام اجرتہ۔ تو انہوں نے کہا تھا 3 صورتیں، یا یہ سیٹنگ کرتے ہیں عقد کے اندر یا خارج عقد، فرق نہیں پڑتا، تو سیٹنگ کرتے ہیں کہ اس چیز کو، اس انگور کو حرام کام کے لیے استعمال کریں گے، شراب بنانے میں استعمال کریں گے، یہ ایک صورت ہو گئی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ دوسری صورت یہ ہے کہ میں جس کو انگور سپلائی کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ وہ شراب بنانے کا کارخانہ ہے، تو میں نے اس سے کوئی طے نہیں کیا لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ اس کو شراب بنانے میں استعمال کرے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ شراب بنانے میں استعمال کرے گا، بلکہ اتفاقاً بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس انگوروں کو شراب میں استعمال کیا ہے، تو 3 مسئلے ہو گئے۔ تو انہوں نے 3 صورتیں کہا کہ پہلی 2 صورت کے اوپر ہم اس روایت کو حمل کر سکتے ہیں، اور ایک روایت آئی ہے کہ جس میں مولا نے اجازت دی کہ جائز ہے، تو وہاں اس کو حمل کیا، کہا کہ اس کو ہم کرتے ہیں اتفاق کے اوپر، تیسری صورت کے اوپر۔ تو جو روایت کہہ رہی ہے کہ حرام ہے اس کو ہم کریں گے پہلی 2 صورتوں کے اوپر، اور جو روایت کہہ رہی ہے جائز ہے اس کو ہم کریں گے تیسری صورت کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 اور روایتیں وارد ہوئی ہیں، وہ اس کے بارے میں لکڑی ہے، توت کی لکڑی ہے کہ اس سے جو ہے وہ بت، میں دے رہا ہوں لکڑی کو کہ وہ اس سے بت بنا لے، ایک بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، آرٹسٹ ہے بت بنانے کا، اس کو میں لکڑی سپلائی کر رہا ہوں، کر سکتے ہی نہیں کر سکتا، مولا نے فرمایا نہیں۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ 2 روایتیں تھی، ایک یہ تھا کہ روایت عمرو ابن حریث ان توت ابیہ بما یصنع الصلیب بالصنم قال اللہ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مکاتبت ابن عزینہ ان رجل لہ خشب
فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَانًا، تو میں لکڑی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کو جو اس سے جو صلیب بنا رہا ہے. تو مولانا نے فرمایا اللہ. ٹھیک ہے، تو ان دو روایتوں کے بارے میں شیخ نے یہ بولا کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنا گھر ور تو کرائے پہ یا حرام چیزوں کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن لکڑی وہ پرووائڈ کریں کہ اس سے بت بنے، یا لکڑی پرووائڈ کریں اس سے صلیب بنے، اس کے لیے نہیں، ایسا کام نہیں کرتے. جیسے یہ حرام ہے اور وہ جو ہے وہ جائز ہے. تو یہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو ان کی توجیہ ہے یہ ناقابل فہم ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، بہرحال اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ نعم لو قیل فی المسلۃ الآتیۃ بحرمت بیع الخشب ممن یعلم انه یعمل صنما لظاہر هذه الاخبار صح الاستدلال بفحواها علی ما نحن فیہ لیکن ظاہر هذه الاخبار معارض بمثلہ وبأسرع منہ کما سیجی. کہہ رہے اگر ہم نے آنے والے مسئلے میں، آنے والا مسئلہ کس کا ہے؟ جاریہ مغنیہ کا ہے. جاریہ مغنیہ کا یعنی اس میں کچھ حصہ اس کی اجرت، اس کی ثمن کا کچھ حصہ حرام ہے، باقی تو حلال ہے. یعنی اصل جو رقم ہے اس کی کنیز کے اوپر ہے، اور کچھ جو ہے وہ کیونکہ وہ گاتی اچھا ہے کچھ پیسے اس کے ہیں، تو حرام کے کچھ ہی پیسے، باقی جو حلال کے پیسے ہیں. تو یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسئلہ عطیہ میں آپ حرمت کے قائل ہو گئے، لو قیل فی المسلۃ الآتیۃ بحرمت بیع الخشب ممن یعلم، یعنی لکڑی دینا اس سے، اس کو جو اس سے بت بنائے، تو اگر آپ نے کہا یہ حرام ہے تو پھر اس مسئلے میں بھی آپ حرمت کا فتویٰ دے دیں. سہل استدلال بفحوا یعنی بے طریقہ اولا جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، جس میں وہ قصد کرتا ہے کس کا، کہ اس انگور کو یا اس لکڑی کو حرام میں استعمال کریں گے. تو جہاں قصد کرے، ہمارا مسئلہ جو ہے مسئلۃ اولا یہ ہے کہ بیع العنب علی یعمل خمرا والخشب علی یعمل صنما او آلۃ لہو و قمار و اجارۃ مساکن لیباع یورث فی الخمر وکذا اجارۃ السفن والحمولۃ لحملھا. یہ ہے پہلا مسئلہ ہمارا. تو اگر آنے والے مسئلے میں آپ حرمت کے قائل ہو گئے تو اس مسئلے میں بے طریقہ والا حرمت کے قائل ہو جائیں گے. فاواہا کا یہ مطلب ہو جائے گا. لیکن ظاہر حاضر الاخبار، لیکن ظاہر ہی اخبار تعارض، یعنی اس کے جو ہے وہ کچھ اخبار ہیں جو اس کے معارض ہیں، یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ جائز ہے. اگر آپ نے ان اخبار کو رکھتے ہوئے فتویٰ دے دیا کہ حرام ہے، تو کچھ روایات آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جائز ہے، جو اسی طرح کی ظہور رکھتی ہے، اسی طرح کا یا اسرا، یا اس سے زیادہ صراحت رکھتی ہے. اور بے اسرا من ہو، جو وہ آئیں گی پھر اس کے اوپر بات ہوگی، ہم بات کریں گے. ثم انه يلحق بما ذكروا من بيع العنب والخشب علی یعمل خمرا او صلیبا بیع كل ذی منفعة محللة ولا یصرف فی الحرام. کہہ رہے ہیں اسی سے ملحق ہو جائے گا جو انہوں نے ذکر کیا ہے بیع عنب اور خشب علی یعمل خمرا، کہ اس سے شراب بنائے یا صلیب بنائے، ہر ذی منفعت محللہ، ہر حلال منفعت کو اگر حرام میں استعمال کرے تو یہ مسئلہ بھی اسی سے جو ہے وہ ملحق ہو جائے گا. صرف جو ہے وہ لکڑی اور خشب اور صنم اور صلیب کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر حلال منفعت کو اگر صرف کرے، قصد کرے حرام میں استعمال کرنے کا، تو یہ مسئلہ بھی اسی سے جو ہے ملحق ہو جائے گا. یلحق بما ذکرہ من بیع العنب والخشب، یہ عنب اور خشب والا مسئلہ ملحق ہو جائے گا ہر اس مسئلے سے جہاں پہ منفعت محللہ کو حرام میں صرف کیا جا رہا ہو. بیع کل ذی منفعت محللہ لا یصرف فی الحرام لأن حصر الانتفاع بالبیع فی الحرام یوجب کون اکل الثمن بأعضاء اکل للمال بالباطل. اس سے کہ حلال منفعت کو حرام میں صرف کرنا
یہ عقل مال بالباطل ہے. جیسے بندوق بنانا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بندوق بنائے داعش کے لیے، اس کو سپلائی کرے کہ وہ مومنوں کو مار دے، تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ عقل مال بالباطل ہو جائے گا. چاقو بنانا کوئی بری بات نہیں، چاقو بنائے جس سے مومن کا اسپیشل قسم کا چاقو بنائے خاص اسٹائل سے، یا کوئی ایسا جو ہے وہ اسپیشل چاقو بنائے اور وہ آرڈر کرے اور ان لوگوں کو دے، ان کو بھی پتا ہو کہ وہ اسے حرام میں استعمال کریں گے. حرام ہے، عقل مال بالباطل. ثم انه لا فرق بین ذکر الشرط المذکور فی مت. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز یہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شرط فاسد وہ عقد کو بھی یعنی فاسد کر دیتی ہے. لیکن سوال عقد بیع کے اندر، عقد بیع کے اندر فاسد شرط کو لانا کیا بیع کو باطل کر دے گا؟ عقد بیع کے اندر فاسد شرط کو لانا کیا عقد کو فاسد کر دے گا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ نے شرط کیا کہ باقرہ کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے، تو ولی کی اجازت کے بغیر اگر اس نے نکاح کر لیا تو کیا نکاح باطل ہے یا نکاح صحیح ہے؟ اس نے شرط کے اوپر عمل نہیں کیا، یعنی نکاح صحیح ہے لیکن شرط کے اوپر عمل نہیں کیا. اس کے اوپر بحث ہے. کہہ رہے ہیں کہ دو نظریے ہیں. تو کہہ رہے ہیں چاہے آپ یہ کہیں کہ جو شرط فاسد ہے وہ عقد کو فاسد کر دیتی ہے، چاہے آپ اس کے قائل نہ ہو. آپ کہیں گے نہیں، شرط فاسد جو وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی، فساد عقد کا سبب نہیں بنتی. تو دونوں صورتوں میں یہاں پر جو وہ بیع فاسد ہے اور حرام ہے، تکسب حرام ہے اور بیع فاسد ہے. یہ کہہ رہے ثم انه لا فرق. ثم جہاں پہ بھی ہے اس کا مطلب ہے نیا مطلب شروع ہو گیا. ثم انه لا فرق بین ذکر الشرط المذکور فی متن العقد، جو شرط اس نے ذکر کی ہے متن عقد میں کہ ہم اس انگور کو شراب بنانے کے لیے استعمال کریں گے، ہم اس گھر کے اندر شراب بیچیں گے، ہم اس شپ کے اندر شراب کے کنٹینر لے کے جائیں گے، ہم اس لکڑی سے بت اور صلیب بنائیں گے. ذکر شرط مذکور متن عقد میں وبین التواتی علیہ خارج العقد، یا عقد میں ذکر کرے یا خارج عقد کرے، اور وہ وقوع عقد علیہ، اور عقد واقع ہو اس توافق کے اوپر، تواتی یعنی توافق کے اوپر جو ان دونوں کے درمیان ہوا ہے. ولو کان فرق فإنهما فی لزوم الشرط بعدمہ لا فیما ہوا مناط الحکم ہونا. تو جو فرق آئے گا وہ شرط کے لازم ہونے میں یا نہیں ہونے میں آئے گا. عقد جو ہے وہ یہاں پر عقد کا مناط جو ہے وہ پہلے سے عقد جو ہے وہ باطل ہے. چاہے بھلے آپ یہ کہیں کہ فساد شرط فساد عقد کا سبب نہیں بنتی، تب بھی عقد یہاں پہ سرے سے ہی جو ہے وہ فاسد ہے. تو شرط جو ہے وہ لازم الوفا ہو جائے گی اگر صحیح ہو، اگر فاسد ہوگی تو لازم الوفا نہیں ہوگی. ومن ذلك يظهر انه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، یعنی فساد عقد شرط فاسد کے اوپر نہیں ہے کہ شرط فاسد جو ہے وہ اپنے فساد کو عقد میں پھیلا دے. اس کے اوپر مبنی نہیں ہے کہ جو فساد عقد ہے وہ شرط فاسد سے آیا، بلکہ فساد عقد جو ہے وہ مناط حکم سے آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عقل مال بالباطل. بل الازہر فساد ہو، اظہر جو ہے وہ یہ ہے کہ عقد فاسد ہے. وَإِن لَمْ نَقُلْ بِإِفْسَادِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ،
اگرچہ ہم اس نظریے کو انتخاب کریں کہ شرط فاسد عقد کو فاسد نہ کرتی ہو، لما الفت من رجوع فی الحقیقت لا عقل المال فی مقابل المنفعت المحرمہ، کیونکہ شرط کو چھوڑ دیں آپ، مین چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو پیسہ وہ لے رہا ہے، انگور تو دے رہا ہے لیکن پیسہ جو لے رہا ہے وہ حرام کے بدلے میں لے رہا ہے، تو عقل مال بالباطل ہے، اور عقل مال بالباطل جہاں ہو وہاں پہ معاملہ فاسد ہے۔ وقد تقدم الحکم بفساد المعاوضۃ علی آلات المحرم ما کون موادها اموالا مشتملۃ علی منافع المحللہ، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سے پہلے جو بحث گزری اس میں ہم نے بتایا کہ جو آلات ہیں جو حرام ہیں، آلات لہو ہیں یا آلات قمار ہیں یا اوانی الذہب والفضہ ہیں یا الدرہم المعمولۃ لغش الناس ہیں یا الصلیب والصنم وہیکل العبادت المبتدعہ ہے، یہ سارے جو آلات بناتے ہیں اس میں ہم نے کہا تھا کہ مادے کو ہیئت سے الگ نہیں کر سکتے، تو اگر ہیئت اس کی حرام ہے تو مادہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اگر سونے کا بت ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے میں 2 کلو سونا خرید رہا ہوں، کیونکہ صرف 2 کلو سونا نہیں ہے بلکہ وہ بت بھی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور بت کی ہیئت کا بیچنا حرام ہے تو اس 2 کلو سونے کا جو بت کے ذمہ ہے وہ بھی حرام ہے، مگر یہ کہ آپ اس کی ہیئت کو تباہ کر دیں، ختم کر دیں تو پھر بات الگ ہو جائے گی، توڑ دیں اسے۔ وقد تقدم الحکم بفساد المعاوضۃ علی آلات المحرم ما کون موادها اموالا، جب ان کے مواد مال ہوں، مشتمل ہوں حلال منفعت کے اوپر، جیسے سونے کے ہوں یا لکڑی کے ہوں یا تانبے کے ہوں یا لوہے کے ہوں، ما ان الجزء اقبل للتفکیک بینہ و بین الجزء الاخر من الشرط والمشروط، یعنی 2 چیزیں ہیں یہاں پر، اب مثالی طور پر یہاں پہ جو ہے وہ مادہ اور ہیئت ہے، مادہ اور ہیئت، تو ہیئت جو ہے وہ بت کی ہے یا ہیئت جو ہے وہ صلیب کی ہے، جیسے صلیب کی جو ہے نا یہ صلیب کی ہیئت ہے، تو اب اس کا مادہ اور ہیئت ہے، تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی آپ فرق کر سکتے ہیں، مادے اور ہیئت میں فرق کر سکتے ہیں، کیونکہ جز الگ الگ ہیں، 2 جزیت کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن شرط اور مشروط ایک ہی ہوتا ہے، جیسے نماز میں طہارت شرط ہے تو شرط جو ہے وہ جز عقلی ہوتا ہے، تو جو عقل کے لحاظ سے تو سمجھنے کے لحاظ سے آپ الگ کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں وضو کے ساتھ نماز پڑھے یا وضو کے بغیر نماز پڑھے تو آپ کو تو دکھائی تو نہیں دے گا، تو شرط اور مشروط میں الگ کرنا زیادہ مشکل ہے، اور ہیئت اور مادے میں الگ کرنا آسان ہے، تو جہاں آسان تھا وہاں پہ بھی آپ نے الگ نہیں کیا، اور آپ نے کہا اگر ہیئت حرام ہے تو مادہ بھی حرام ہے، تو یہاں پہ پھر کیسے آپ الگ کریں گے؟ تو اس لیے کیا ہوگا کہ اگر شرط فاسد ہے تو عقد بھی کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ وقد تقدم الحکم بفساد المعاوضۃ علی آلات المحرم ما کون موادها اموالا مشتملۃ علی منافع محللہ ما ان الجزء اقبل للتفکیک بینہ و بین الجزء الاخر من الشرط والمشروط وسيجيء ايضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا ايضا انشاءاللہ، اور جبکہ
جز جو ہے وہ زیادہ تفکیک کو قبول کرتا ہے بینہ و بین الجزء الاخر، یعنی بین الجزء والجزء الاخر، یعنی حیت المادہ، من الشرط والمشروط، یعنی شرط اور مشروط کے مقابلے میں۔ شرط اور مشروط جو ہے وہ جزئیت کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ شرط جو ہے وہ جزء عقلی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ مسئلہ عطیہ میں بھی ایک بات آئے گی جو اس کی تائید کر رہی ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔